बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम यार भाई, स्पेशल आप देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ अशफाक इसहाक सत्ती। भाई पेट्रोल जो है वो तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। कल हम ये सोचकर जा रहे थे कि शायद हो सकता है कि हुकूमत को ख्याल रहे कि भाई ईद सर पे आने वाली है और थोड़ा सा सूरत हाल बेहतर कर दें, आवाम को ईद का ये तोहफा ना दें, लेकिन वो हुआ जिसका डर था और पेट्रोल की कीमतों में 10 रुपए का इजाफा कर दिया गया। अब जाहिर है कि जिस अंदाज में वजीर ख़जाना साहब ने ये बात बताई थी वो वैसे ही था जैसे कुछ भी नहीं है। हालांकि जब हम तहरीक इंसाफ के दौर की बात करें और उस वक्त पेट्रोल की कीमतों में इजाफा होता था और उस वक्त बताया जाता था 10 रुपये, इजाफा होता था 2-3 रुपये, और उसके ऊपर जाहिर है कि हम लोग तो क्रिटिसाइज़ करते थे कि क्यों इजाफा हो रहा है, लेकिन नून लीग समेत जो दीगर उस वक्त अपोजिशन की जमातें थी उस वक्त उनका बयानिया बहुत मुख्तलिफ था। उस वक्त उनकी सोच होती थी कि भाई ये आवाम को कहाँ लेके जा रहे हैं, किस तरह से गरीब जो है वो पेट्रोल डलवाएगा, किस तरह से वो अपने घर का चूल्हा चलाएगा। उस वक्त ये बयानात होते थे। लेकिन अब जनाब हो ये गया है कि अब रुपए इसके ऊपर बढ़ाते जा रहे हैं, आए दिन कीमतें आसमान से बातें करती जा रही हैं। तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पेट्रोल पहुंच गया है 282 रुपये फी लीटर, यानी कि पहले ये अफोर्डेबल होता था जो बाइक सवार हजरात हैं उनके लिए, और अब ये है कि वो नाकाबिले बयान हद तक सूरत हाल ख़राब हो गई है। और इस पेट्रोल की कीमत में इजाफे की वजह से जो महंगाई का एक नया तूफ़ान आएगा वो सब देखेंगे और सब भुगतेंगे। और हुकूमत जो है उसकी तरजीहात क्या हैं वो सबके सामने आ चुकी हैं। ज़ाहिर है कि इलेक्शन की तरफ वो जाने को तैयार नहीं है। इस परफॉर्मेंस के साथ वो किस तरह से इलेक्शन में जाएंगे, तो ज़ाहिर है उन्होंने वही करना है जो वो कर रहे हैं। तो बहरहाल सूरत हाल अब ये है कि लोग परेशान हैं और हुकूमत में आने से पहले जब बयानात हुआ करते थे ख़ास तौर पर ईद से इसको थोड़ा सा मुंसलिक करने की कोशिश करेंगे। मरीम नवाज साहिबा का एक बड़ा ज़बरदस्त किस्म का स्टेटमेंट सामने आया था। ये याद रखिएगा कि ईद से पहले पेट्रोल की प्राइस की गई थी 118 रुपये फ़ी लीटर। अच्छा, मैं अगर हिसाब कर लूँ तो समझ आ जाएगा। 118 को अगर हम 2 से ज़रब दें तो बनता है 236। ठीक है, 236 में भी इजाफा करें, रुपए डालें तो फिर जाके होता है 282 रुपये। तो अब क्या तारीख की बुलंद तरीन सतह पर नहीं गई महंगाई या पेट्रोल की प्राइस? अब तो आप उम्रे की अदायगी के लिए वहाँ पर जा चुके हैं और अपने करदा नाकरदा गुनाहों के लिए माफ़ी के खास्तगार हैं, और जो पाकिस्तानी अवाम हैं उनके लिए परेशान भी हैं, लेकिन वतन वापस आने को तैयार नहीं हैं। तो क्या किया जा सकता है? तो इस सूरत हाल पर ज़रा बात कर लेते हैं ओवरऑल। लेकिन उससे पहले हुकूमत में आने के बाद फ़ौरन बाद क्या नुक्ता नज़र था जब मिफ्ताह इस्माइल साहब वज़ीर ख़जाना थे और उस वक्त इनिशियल ज़ाहिर डेज थे, तो क्या बयानात दिए करते थे जब पेट्रोल की प्राइस में इजाफा ज़रूरी था उस वक्त? और शौकत तरीन के फार्मूले से आज मुझे 150 रुपया कीमत बढ़ानी पड़ेगी, लेकिन मेरे वजीर आजम ने यह कह दिया है कि इस कौम के लोग मुतहम्मिल नहीं हो सकते इस किस्म की प्राइस बढ़ाने पे। नवाज शरीफ को अगर सर झुकाकर इमरान खान की तरह IMF की सारी शराइत माननी पड़ती, नवाज शरीफ कहता है हुकूमत छोड़ दूंगा लेकिन अपने लोगों पर बोझ नहीं डालूंगा। जी, तो ज़रा जो हमारे मेहमान हैं उनका आपसे तारुफ करवाए देते हैं। सेनेटर ओन अब्बास रिजवी साहब हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं। बहुत शुक्रिया हमारे लिए शो में वक्त निकालने के लिए। उसके साथ साथ इरशाद भट्टी साहब है, सीनियर तज्ज़ियाकार हैं, हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं, और आगे चल के फैसल करीम कुंडी साहब हमें ज्वाइन करेंगे, उनसे भी हम बात करेंगे। तो सेनेटर साहब आपसे स्टार्ट कर लेते हैं। ये क्या चेंज हो गया? ज़ाहिर है कि वक्त गुजर गया, हालात बदल गए, और पहले 118 बर्दाश्त नहीं होता था और अब 282 पर भी सुकून से बैठे हैं। ये क्यों कर मुमकिन हुआ? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थोड़ी सी करेक्शन कर दूं, मेरा नाम सेनेटर ओन अब्बास बप्पी है जी, वो शायद आपसे हो गया। अच्छा, थोड़ी सी आपको सती साहब क्लियरेंस दूं कि आपको शायद याद होगा कि 10 अप्रैल 2022 को जब हमारी गवर्नमेंट खत्म हुई थी, उस वक्त जो इंटरनेशनल ट्रेड जो ब्रेंट क्रूड की प्राइस थी वो उस वक्त थी 118 रुपए, $118 के, 118, और हमारा जो उस वक्त जो जी और पेट्रोल का जो इस वक्त लोकल उस वक्त रेट था वो 140 से 150 रुपए था। आज इस वक्त ब्रेंट क्रूड की इंटरनेशनल प्राइस $86 के ऊपर आ गई है और 288 रुपए लीटर पाकिस्तान में तेल फरोख्त होता है। अच्छा, इस सबक को सीखने के लिए कोई ज्यादा मंतक नहीं चाहिए, थोड़ा सा छोटा सा दिल और एक एहसास चाहिए जो इस 22 करोड़ आवाम के लिए चाहिए था, वो हो नहीं सकता। ये जो पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स होती हैं इन गवर्नमेंट्स की, जब उस वक्त हम रैशनल देते थे कि यार प्राइस कम जरूर कर देंगे अगर इंटरनेशनल कीमत कम हो जाएगी, तो हमारी बात कोई नहीं सुनता था। आज इंटरनेशनल कीमत कम होती जा रही है, पाकिस्तान में कीमतें बढ़ती जा रही, उसकी वजह यहां पे जो नाकर्दा गुनाह एक सरजद हो गया, जिन लोगों से भी हुआ,
اس رجیم چینج کے سلسلے میں اس نااہل اور انکیپیبل گورنمنٹ کو بٹھانے کا اب یہ عوام کو بھگتنا پڑے گا. مزے کی بات ہے کہ جو بی بی یہ نعرے مارا کرتی تھی کہ نواز شریف یہ ہو گیا تو وہ کر کے چلا جائے گا اور کیا ان کی روح نہیں کامتی, آج وہ مکے میں بیٹھ کے پتہ نہیں کیا دعائیں کر رہی ہوگی, کیونکہ عوام کے ساتھ جو بددعائیں ہیں وہ یقیناً کہیں نہ کہیں کسی در پہ پہنچے گی ضرور. یہ یاد رکھیے گا. آپ صرف ان کا حساب پچھلے 1 سال کا نکال کے دیکھیں. وزیر اعظم شہباز شریف اور ان کے جو فارن منسٹر ہے کم از کم فارن دوروں پہ 2 ارب روپیہ خرچ کر چکے ہیں. جو اور 2 ارب کے اس دوروں کے نتیجے میں جو کچھ اس ملک کے لیے اچیو کیا ہے, کچھ میں سے ایک ایسی چلیں دوروں کے حوالے سے وہ توجیحات دیتے ہیں کہ جی وہ ایف اے ٹی ایف کا معاملہ بھی تھا, وہ ظاہر ہے کہ اس کے آخری ایام تھے, پھر اس کے ساتھ ساتھ جس طریقے سے یہ جو ادھر ادھر سے پیسے آپ کچھ پکڑ رہے ہیں, کچھ ارب ڈالرز جو یہاں سے ملے وہاں سے ملے ادھر سے ملے, تو ظاہر ہے کہ اس کے لیے آپ کو تھوڑی سی سفارتکاری کی ضرورت ہوتی ہے. تو وہ ایک ان کے پاس آرگومنٹ موجود ہے. لیکن ظاہر ہے کہ ایک وقت میں جب آسٹیریٹی کے آپ میجرز لینے کے لیے عوام سے بات کرتے ہیں تو اس وقت 86 رکنی کابینہ کم از کم آپ کی نہیں ہونی چاہیے, ایکسپینڈیچرز اتنے نہیں ہونے چاہیے, اس پر بات کی جا سکتی ہے. میں آپ کو عرض کرتا ہوں, ایف اے ٹی ایف کی بار بار جو اس طرح کی اسٹوپڈ قسم کی بات کرتے ہیں, جب ایف اے ٹی ایف پورا کا پورا ہمارے گورنمنٹ بھی ہوتا, صرف آخری دورہ اس وقت بلاول بھٹو زرداری میں جرمنی کا کیا تھا, وہ بھی وہاں پہ جا کے تقریر کرنے گئے تھے. یعنی کہ ہماری گورنمنٹ اور ایف اے ٹی ایف اپروو کرنے میں ٹوٹل 1 مہینہ کا ٹائم تھا. اگر اتنے بڑے ارسطو ہیں کہ 1 مہینے میں پورا ایف اے ٹی ایف میں گرے لسٹ وائٹ ہمیں کروا دیا, تو میں حیران ہوں. پھر تو جادو کا چراغ ہے ان کے پاس. آپ اس کو رہنے 1 سال کی, دیکھیں اشفاق صاحب 1 سال کی صرف اچیومنٹ بتا دیں, کچھ بھی نہیں. یہ 86 رکنا کا چکر ہی کوئی نہیں. آپ یقین کریں ان کا لیوش لائف سٹائل تو جا کے دیکھیں. ان کے منسٹروں کا جب یہ پروٹوکول پہ نکلتے ہیں, باقی چھوڑیں, یہ جو نگران سیٹ اپ اس وقت بیٹھا ہوا ہے, نیوٹرل سیٹ اپ جس کو کہتے ہیں پنجاب کے اندر, محسن نقوی کا ڈیلی جہاز پہ سفر کرتا ہے, اسلام آباد جاتا ہے, پورا پنجاب میں ایسے لگتا ہے 2 تہائی اکثریت محسن نقوی نے لی ہوئی ہے. یعنی کہ جہاں پہ نگران سیٹ اپ اس قسم کی لیوش لائف سٹائل ہو, وہ عوام کے ساتھ ہونا کیا ہے. وہ ایک جگہ میں پڑھا دیکھ رہا تھا کہ آج سے تقریباً 1 سال پہلے عمران خان کے حکومت میں آپ کو شناختی کارڈ کے اوپر 10 لاکھ کا علاج ملتا تھا. آج اس شناختی کارڈ پہ 2 آٹے کے تھیلے ملتے ہیں, جس میں 20 لوگ آلریڈی شہید ہو چکے ہیں. اگر گورنمنٹ کی توجیحات 2 آٹے کے تھیلے سارا دن لائن میں لگ کے اور 20 لوگوں کی اموات کے بعد دینا ہے, تو پھر اس ملک کا کچھ نہیں ہو سکتا. آپ کو پریورٹیز سیٹ کرنی ہے. اگر الیکشن آپ کا مطمع نظر نہیں ہے تو پھر یہ کام تو ایسے چلتا ہی رہے گا. ٹھیک ہے بھٹی صاحب, ذرا بتائیں اور ذرا سمجھائیں کہ اس وقت 118 ناجائز تھا. ہم بات کرتے تھے, ظاہر ہے ہم کریٹیسائز بھی کرتے تھے کہ خان صاحب یہ کیا کریں. آپ کو یاد ہے نا کہ اس وقت کیا ہوتا تھا طریقہ کار, کہ 10 روپے کی بات کی جاتی تھی, پھر ظاہر ہے کہ وزیر اعظم صاحب اس پہ اعتراض کرتے تھے, عمران خان صاحب, اور وہ کہتے تھے کہ 10 روپے بہت زیادہ ہیں, 2-3 روپے اضافہ کر دو. اور اس کے اوپر بھی ہم میڈیا پر بھی کریٹیسائز کرتے تھے, اوور آل بھی بات کی جاتی تھی کہ کس طرح سے ریٹس اتنے بڑھا دیے. اور اپوزیشن تو ظاہر ہے جو بیانات ہم نے سنوائے اس طرح سے. اب کیا کسی کے کانوں پہ جوں نہیں رینگ رہی کہ ایک عام آدمی تو اپنی جگہ, میں بھی یہ سوچ رہا تھا کہ بھائی گاڑی میں اگر میں پیٹرول کل ڈلوا دیتا تو شاید 200, 250, 300 روپے کی بچت ہو جاتی, تو عام آدمی کا کیا حال ہوگا بھٹی صاحب؟ بھائی جان, کچھ جوئیں مہنگائی, غربت اور بے روزگاری سے مر گئی ہیں, اور کچھ جوئیں جو مفت آٹا سینٹروں سے آٹا ملا ہے وہ کھا کے مر گئی ہیں. کیونکہ ان کے بہت ساری جوؤں نے, جو حکمرانوں کی جوئیں تھیں وہ میرے پاس آئیں اور آخری لمحوں پہ آئیں کہ ہمارا پیٹ خراب ہوا ہے, تباہی پھری ہوئی ہے. تو جوئیں سے تو یہ فارغ ہو گئے ہیں, یہ جیونکوں میں بدل گئے ہیں. اب جیونکیں چمٹی ہوتی ملک کو, اور 35 سال پیچھے جیونکیں چمٹی رہی, اور اس کے بعد اب اچھا آپ نے کہا ادھر ادھر سے پیسے لینے کے لیے یہ گئے تھے. شرم آنی چاہیے ان کو. ایک تو ادھر ادھر سے, ہمارا وہ ہمسایہ ملک ہے جس اس 630 ارب ڈالر اس کا زر مبادلہ ہے, 18 ملکوں سے وہ اپنے پیسوں میں, روپوں میں, کرنسی میں تجارت کرنے جا رہا ہے. اور ہمارا جو روپیہ ہے وہ افغانستان والے بھی قبول نہیں کرتے, اور 3 سنچری مکمل کر چکا ہے روپیہ $1 کے لیے. اچھا دوسری بات, ایک جنیوا کانفرنس ہوئی تھی, 10-11 ارب ڈالر کے وعدے ہوئے تھے, وہ کہاں گئے؟ جس پر انہوں نے ہمیں تانے مارے تھے, کروڑوں کے اشتہار چھاپے تھے کہ دیکھا دنیا نے ہم پر کب کیسا اعتماد کیا, کیا کیا. تیسرا آپ نے بات کی فیٹف کی. فیٹف بھائی جان کچھ طریقے انصاف کا حصہ ہے اور باقی سارا تھا فوج کا حصہ. فوج نے جس طرح فیٹف سے کے لیے ہائر کیے کنسلٹنٹ, جس طرح یہ سارا کیا, اور عمران خان گورنمنٹ کے ساتھ مل کر, ان کو تو پکی پکائی روٹی ملی تھی, ان کا فیٹف میں کوئی کردار نہیں ہے. ٹھیک ہے. چوتھی بات ہے کہ آپ مہنگائی پہ آنے سے پہلے زر مبادلہ دیکھ لیں کتنا تھا, 16-18 ارب ڈالر, اور اب کتنا ہے. ڈالر دیکھ لیں کتنا تھا, اب کتنا ہے. اسٹاک ایکسچینج دیکھ لیں وہ تب کتنی تھی, اب کتنی ہے. امپورٹ ایکسپورٹ دیکھ لیں تب کتنی تھی, اب کتنی ہے. بے روزگاری دیکھ لیں تب کتنی تھی, اب کتنی ہے.
غربت 39 لاکھ لوگ اور پچھلے ایک سال میں غربت کی لکیر سے نیچے چلے گئے ہیں. یہ پی ڈی ایم کا ایک اسحاق ڈار صاحب کا کل عیدی تھی, ہمیں 10 روپے اور 5 روپے تھوڑی دی ہے لیکن چلو ہمیں قبول ہے. اور دوسرا بابائے معیشت, بابائے بربادی معیشت اسحاق ڈار صاحب کی پالیسیوں کی وجہ سے 39 لاکھ لوگ غربت سے نیچے چلے گئے ہیں. اور مہنگائی بھائی جان, میں صرف یہ ریٹس ہیں کوئی 2 ہفتے پہلے کے, آپ کے پاس 30-40 سیکنڈ لوں گا, 2-3 ہفتے پہلے کے ریٹس ہیں, اگر کوئی غلطی ہو گئی ہو تو معذرت چاہتا ہوں. پیٹرول تو 150 روپے سے 282 روپے جی. اور جیسے بپی صاحب نے کہا کہ اس وقت عالمی مارکیٹ میں تیل کی قیمت جو تھی $120 فی بیرل تھی اور پاکستان میں 150 روپے لیٹر تھا پیٹرول, اور اب عالمی مارکیٹ میں $82 فی بیرل ہے اور پاکستان میں 282 روپے فی لیٹر ہے. چینی 86 روپے سے 125 روپے پہ پہنچ گئی ہے, یہ میں کم بتا رہا ہوں. ہاں, کم, اب 130-135 تک آ گئی ہے. ہاں جی میں کہہ رہا ہوں نا, میں نے پہلے معذرت کر لی اپنی قوم سے جو مہنگائی سے مری پڑی ہے, میں ان سے معذرت چاہتا ہوں. چکن 267 روپے سے 378 روپے پر, آلو 37 روپے سے 61 روپے پر, آٹا 1172 روپے سے 2717 روپے پر, مرغی کے انڈے جو تھے 131 روپے سے 260 روپے, دودھ 117 روپے سے 164 روپے, چاول 76 روپے سے 138 روپے, بیف 618 روپے سے 726 روپے, مٹن 1272 سے 1529. یہ تھوڑے بتا رہا ہوں, اور یہ ان لوگوں کی سمجھ میں نہیں آئے گا جو 10% طبقہ اشرافی ہیں, جنہوں نے کبھی یوٹیلٹی سٹور کا منہ نہیں دیکھا, سستے بازاروں کا منہ نہیں دیکھا, کچن کا اور گھر کا بل نہیں بنایا, اور جو سوئی گیس اور بجلی کے بلوں کو قسط وار کروانے کے لیے لائنوں میں نہیں لگے, یا جو آٹا کے لائنوں میں نہیں لگے. ایسے ہی. اور حال یہ ہے کہ جیسے 2 ارب روپے کے دورے ہو گئے ہیں. آٹا میں کتنے, یہ سستی روٹی کا ڈرامہ کیا, سستے تندوروں کا ڈرامہ کیا, پیلی ٹیکسیوں کا ڈرامہ کیا, قرض اتارو مہم کا ڈرامہ کیا, اس کے بعد اب یہ آٹے کے ڈرامے کر رہے ہیں. آٹے کے لیے 70-80 ارب روپے ہیں, جس میں 30 کے قریب راشن اور آٹے کی لائنوں میں لوگ مر گئے ہیں, لیکن 21 ارب روپے نہیں ہیں الیکشن کے لیے, کیونکہ 1.5 کھرب جو پڑا ہوا ہے اس میں الیکشن کا پیسہ نہیں ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ آٹا مل رہا ہے 400 روپے, اگر آپ جائیں بے نظیر انکم سپورٹس پروگرام, اگر آپ خوش نصیب ہیں آپ کو کوئی گٹو آٹے کا مل جائے, 600 روپے کا مل رہا ہے یوٹیلٹی سٹور پر, اور 1200 کا مارکیٹ میں, اور مفت مل رہا ہے. اب مفت بے نظیر والا اور 600 روپے والا, مجھے کھا کے شہباز شریف صاحب, بلاول بھٹو اور مریم نواز اور نواز شریف صاحب کھا کے, زرداری صاحب تو خیر بیمار ہے رہنے دیں, باقی کھا کے دکھا دیں مجھے کہ اگر وہ تندرست رہتے ہیں تو پھر یہ. ارے ارشاد بھائی, ابھی مجھے ایک بات بتائیں, ایک تو گندم کی پروکیورمنٹ کے ایشوز ہیں نا, ایک تو دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ آپ پڑوسی ملک کا حوالہ دے رہے تھے, یہاں پر گندم کی سٹوریج کا کوئی نظام نہیں ہے. ہم زرعی طور پر خود کفیل ملک ہوتے تھے, پاکستان زرعی ملک کہلاتا تھا اور کہا جاتا تھا کہ یہاں پر ہم سیلف سفیشینٹ ہے. اب گندم بھی امپورٹ کرنے کی باتیں خان صاحب کے دور سے شروع ہو گئی, اور اب سلسلہ یہ ہے کہ ابھی سندھ کے گوداموں سے یا تو یہ ہوتا تھا, سندھ کی بات کروں تو وہ یا تو گندم چوری ہو جاتی تھی, یا گندم کی جگہ ریت نکلتی تھی, یا چوہے کھا جاتے تھے, اور ابھی پتہ چلا ہے کہ وہ خراب ہو گئی ہے کیونکہ وہ بارشیں ہو گئی تھیں, تو اسٹوریج کی کوئی پراپر نظام ہی نہیں ہے, اور پتہ نہیں کتنے لاکھ بوریاں جو ہیں وہ ضائع ہو گئیں. تو ایک آپ یہ دیکھیں نا کہ مفلسی میں آٹا گیلا, تو وہ والی صورتحال ہے یہاں پر. تو ان سب چیزوں کے باوجود میں ذرا اون عباس صاحب کی طرف جانا چاہوں گا کہ آپ پھر یہ چیزیں سب ان سب کو نظر آ رہی ہیں. ستی صاحب, آپ میرے پاس جب واپس آئیں گے تو میں تو مولانا صاحب کے کل کے انٹرویو کی عجیب ایک سرشاری میں مبتلا ہوں. اچھا, اس پہ آئیں گے. آپ نے مہنگائی چھیڑ کے ہاں میرے دکھ ظاہر کر دیے, چلو واپسی پہ بس آتے ہیں اس طرف بھی آتے ہیں. تو اون عباس صاحب یہ فرمائیں کہ پھر کیسے پاسبل ہے, یہ ساری چیزیں نظر آ رہی ہیں, یہ سارا جو رائتا پھیلا ہوا ہے ایک طرح سے, اس میں نظر آ رہا ہے کہ پرفارمنس 1 سال میں نہیں ہے, عوام کو کچھ بھی ڈیلیور نہیں کیا, عوام پس رہے ہیں, ترس رہے ہیں. ایسے میں الیکشنز کروا کے کیسے ان کے سامنے یہ پیش ہوں گے؟ پھر تو ظاہر ہے کہ وہ یہی کوشش کریں گے کہ کبھی بھی انتخابات نہ ہوں, ابھی نہیں کبھی نہ ہوں. ستی صاحب ایک بات بتاؤں, یہ ایکچولی اگر انتخابات کے ذریعے آئے ہوتے یا انتخابات میں جانے کا ارادہ ہوتا تو اس کی طرف حرکتیں نہ کرتے. ایکچولی اب ان لوگوں کو سوچنا پڑے گا جو لوگ ان کو لے کے آئے تھے. دس از ہائی ٹائم دے ہیو ٹو تھنک اباؤٹ اٹ کہ پاکستان کے ساتھ کیا ہونا. دیکھیں, جس نے عوام کے پاس جانا ہو وہ پریشان ہوگا کہ یار ریٹ بڑھاؤں گا تو عوام میں کیا ہوگا.
पेट्रोल की रेट बढ़ेंगे तो क्या होगा, आटा बुरा होगा या आटा महंगा होगा तो क्या होगा, अगर अवाम बिजली के बिल नहीं भर पाएंगे तो क्या होगा, लोग बच्चों की फीस नहीं भर पाएंगे तो क्या होगा, अगर माँ के लिए बाप के लिए दवाई नहीं ले पाएंगे तो क्या होगा। सेनेटर साहब, मुझे एक बात बताएं ना, होगा तो फिर लोग कॉन्शियस होते हैं। मसला सारा ये है कि आप लोग भी यही बात करेंगे, लेट्स से कि अभी इलेक्शंस हो जाते हैं, आपकी हुकूमत आ जाती है, तो क्या आप IMF के पास नहीं जाएंगे? क्या IMF का सख्त प्लान आप फॉलो नहीं करेंगे? क्या यही बातें आप लोग नहीं करेंगे? हर का एहसास, सती साहब, सिर्फ एहसास चाहिए। इस मुल्क को गवर्न करने के लिए एक छोटा सा एहसास चाहिए, मैंने इसी मुल्क में जीना और मरना है और इसी मुल्क में रहना है। जब ये सोच डेवलप हो जाएगी कि इन्हीं लोगों में रह के मैंने जिंदगी गुजारनी है, मेरी कैबिनेट के मेंबर्स ने इसी लोगों में रहना है, मेरे MNA और मेरे MPs ने इन्हीं लोगों में रहना है, यकीन जानिए आप ये हरकतें नहीं कर पाएंगे। अगर ये आपके जहन में आ जाए कि जब कभी औखा वक्त आएगा मैं लंदन या सऊदी अरब चला जाऊंगा, मैं अमेरिका में मेरे फ्लैट पड़े, मेरी जायदाद है, मेरे बैंक अकाउंट्स, यकीन करें जो सेंस ऑफ अकाउंटेबिलिटी है ना, ये आप पे प्रेशर करता है। 3.5 साल में मैं हकीकत एक हमारा कैबिनेट मिनिस्टर आया, मीटिंग में लेट हो गया, और मैंने कहा तुम लेट क्यों आए हो? कहते नहीं मेरी गाड़ी का टायर पंक्चर हो। तो मैं कहा टायर ना डलवाओ। कहते खान साहब की जो कैबिनेट उन्होंने सख्ती से अपने वो SPM को कहा हुआ है 60,000 जब तक टायर नहीं चलेंगे 40,000 में टायर नहीं चेंज हो सकते। ये सेंस ऑफ अकाउंटेबिलिटी, ये ओनरशिप जब तक नहीं आएगी, ये मुल्क मेरा है, ये पैसे मेरे मुल्क के अवाम के हैं, जो बचत होगी मेरे अवाम में जाएगी। इस वक्त जो एक टोला बैठा है उसमें एहसास तो है नहीं। आप देखिए बिलावल भुट्टो ज़रदारी पूरी दुनिया घूम चुका है, यानी कि सारा गन इस वक्त नून लीग के खाते में जा रहा है। वो वहां पे डिप्लोमेसी के चक्कर में अपने वालिद की सिखाए जो वो रिवाज है कि तुम पूरी दुनिया को राजी करो कि तुम कैसे अच्छी अंग्रेजी बोलते हो, तुम कैसे इंशाल्लाह अगले दौर में जब कभी तुम वज़ीर-ए-आज़म बनोगे तुम कैसे पप्पू बच्चे नजर आओगे। वो इस कॉन्सेप्ट में सारा दिन घूमता फिरता रहता है। वहां पे कैबिनेट का क्या होगा? ये जो 86 लोग इन्होंने मिनिस्टर बिठाए हैं, किसी एक की परफॉर्मेंस बता दे। मैं आपसे ये पूछ रखता हूं, आप सिवाय राना सनाउल्लाह के अलावा और मरियम औरंगजेब के अलावा इन कैबिनेट मेंबर्स के पोर्टफोलियो बता दे। उनके अपने मिनिस्टर्स को नहीं पता वो किस चीज के मिनिस्टर है। सिर्फ एक झंडा और 50 के करीब मुलाजिमीन और पेट्रोल जनाब 1000 लीटर। हम करेंगे कोशिश के हुकूमत की साइड से ज्वाइन कर ले। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं और इस डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे। जी, ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सबका खैर मकदम करते हैं और अभी हमें ज्वाइन करें फैसल करीम कुंडी साहब, मुआविन खुसूसी हैं वज़ीर आज़म के और मरकज़ी सेक्रेटरी इत्तलात हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के। इसके साथ ओन अब्बास बप्पी साहब और इरशाद भट्टी साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। तो फैसल करीम कुंडी साहब, देर आयत दुरुस्त आयत, ये ज़रा फरमाइएगा कि हम इस वक्त बात कर रहे हैं कि एक वक्त होता था कि कहाँ बात की जाती थी कि 118 रुपये भी गिरा गुजरते थे तबीयत पे, और अब जो है वो 282 रुपये तक पहुंच गया है मामला। और जाहिर है कि कारकर्दगी पर सवाल उठाए जा रहे हैं जो हमारे मोअज़्ज़ज़ पैनल है उनकी जानिब से कि भाई कर क्या रही है हुकूमत, और इस तरह से इन्हीं इक़दामात की वजह से और ऐसे ही जो डिलीवर जिस तरह से आवाम को करें, इसी वजह से वो नहीं चाहते कि वो इलेक्शन में जाएं, कि किस तरह से मुंह दिखाएंगे आवाम को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, देखें मुश्किल वक्त आते रहते हैं और इसमें ये बात मैं इससे बिल्कुल एग्री नहीं करूंगा अपने भाइयों के साथ जो आपके पैनल में हैं या आप हैं। अगर आपका पॉइंट ऑफ व्यू है कि हम इसलिए इलेक्शन में नहीं जाना चाहते कि हम घबरा, देखें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने कई इलेक्शन लड़े हैं, हमने कई इलेक्शन जीते हैं, कई हम हारे हैं, कई हमें हरवाया गया है। इलेक्शन से भागने वाले हम नहीं है। इलेक्शन भी एक प्रोसेस है जिसपे अवाम फैसला करती है कि कौन सी पार्टी को वोट करना और किस पार्टी को हक बनते हैं। और हम यही कहते हैं कि अवाम को इस चीज का मैंडेट होना चाहिए कि वो जिस पार्टी को वोट करे उसको हक हुक्मरानी हो इस मुल्क पे, न कि किसी और को जबरदस्ती बिठा दिया जाए। और हम तो चाहते हैं कि इस मुल्क में जो है वो फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो और जिसको वोट मिले उसको वोट चाहिए। हाँ, मुश्किलात हैं, पेट्रोल की कीमतें बढ़ी हैं, बाकी चीजें बढ़ी हैं, मुश्किलात हैं, इसमें कोई दो राय नहीं कि मुश्किलात नहीं है, लेकिन इस मुश्किलात के साथ फैसल साहब ये जो मुश्किलात हैं ये अचानक आई हैं, आप फोर्सी नहीं कर पाए थे जब आप हुकूमत में आए थे, उस वक्त मतमा नजर कुछ और था, या ये अचानक ही आई हैं तो आप लोग उससे डील नहीं कर पा रहे? देखें, अचानक नहीं आए हैं और ऐसी बात नहीं कि ये चीजें बिल्डअप होती है, एक दिन में नहीं होती, कंटिन्यूसली बिल्डअप होती हैं और फिर ये चीजें होती हैं। इस पर ऐसी बात नहीं है। जब माजी की हुकूमत थी PTI की, उसमें भी चीजें बढ़ रही थी, कीमतें भी बढ़ रही थी और एक तसलसल था। फिर हमें IMF के पास भी जाना पड़ा, इन्होंने IMF के साथ जो कमिटमेंट की वो ऑनर नहीं हुई, फिर हमें भी डेफिनेटली IMF के पास जाना पड़ा और उससे भी जो है वो मजबूरियां थी। तो ये चीजें, क्योंकि जब मजबूरी होती है तो आपको ये चीजें करनी पड़ती हैं। मसला ये मुश्किलात हैं। फैसल साहब, आप चूंकि इस वक्त हुकूमत की नुमाइंदगी कर रहे हैं ना, तो एक और सवाल आपसे ये करना चाहूंगा कि अवाम ये नहीं देखते कि आपकी IMF से क्या डील चल रही है,
عوام یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ لوگ یہ کہہ کے آئے تھے کہ ہم مہنگائی مارچ کریں گے عمران خان کے خلاف، کیونکہ عمران خان سے حکومت مینیج نہیں ہو رہی. 3.5 سال میں ظاہر ہے کہ ہم بھی بات کرتے تھے کہ وہ اس طرح سے ڈیلیور نہیں کر پائے. اینڈ میں بھی آ کے 3.5 سال بعد ان کے اپنے اتحادی بھی کہہ رہے تھے، شیخ رشید سمیت، اسد عمر سمیت، وہ بھی بات کر رہے تھے کہ جی مہنگائی کافی زیادہ ہے، عوام کو ریلیف دیں. اب صورتحال یہ ہے کہ 1 سال تقریباً ہو جائے، بلکہ 1 سال سے اب تھوڑا زیادہ کا وقت ہو گیا، آپ لوگ حکومت میں ہیں اور عوام اس وقت پس چکے ہیں. 282 روپے پیٹرول ڈلوانا میرے لیے مشکل ہے، باقی لوگوں کے لیے مشکل ہے جو نسبتاً بہتر حال میں. تو ایک عام آدمی کیسے گزر بسر کر رہا ہوگا؟ تو اس پرفارمنس کو دیکھتے ہوئے آپ کیسے عوام کو فیس کریں گے؟ بالکل ہم فیس کریں گے، ہم عوام میں جائیں گے، ہم عوام کو سہولت دیں گے، اور ہم پولیٹیکل لوگ ہیں، ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ ہم پیاز اور ٹماٹر کے لیے نہیں آئے ہیں. ہم عوام کو سہولت دیں گے انشاءاللہ، اور عوام میں جائیں گے اور عوام میں اپنا کیس پریزنٹ کریں گے، اور ہم انشاءاللہ تعالیٰ جو ہے وہ عوام بھی اس چیز کو دیکھ رہی ہے، اور عوام میں کیس پریزنٹ کریں گے. عوام نے فیصلہ کرنا ہے کہ اسے کون سی جماعت کو ووٹ کرنا ہے. بالکل مہنگائی ہے، اس پہ دو رائے نہیں ہے کہ مہنگائی نہیں ہے. تو الیکشن تو سر پہ ہیں. یہ دیکھیں، یہ فیصلہ عوام نے کرنا ہے. یہ فیصلہ نہ میں نے کرنا ہے یا آپ نے کرنا ہے یا کسی اور نے کرنا ہے. جب ووٹ آئیں گے عوام فیصلہ کرے گی کس کو ووٹ کرنا ہے. نہیں تو ابھی اگر اسی دوران آپ ریلیف تو آپ دینے کو ظاہر ہے کہ ابھی پوزیشن میں نہیں ہے، تو پھر اگر الیکشن سر پہ آ گئے ہیں تو پھر کیا کریں گے؟ ریلیف انشاءاللہ ہم دیں گے. الیکشن سر پہ آئیں یا نہیں آئیں، الیکشن انشاءاللہ ہوں گے، اور الیکشن میں ہم کنٹیسٹ کریں گے. اور عوام نے، میں نے یہی کہا کہ عوام نے فیصلہ کرنا ہے کہ کس کو ووٹ دینا. ہم تو کہتے ہیں عوامی فیصلہ کرے، خواص فیصلہ نہ کرے. ایسے نہ ہو کہ ووٹ ایک کے لیے ڈالے جائیں اور گنتی کے بعد کسی اور کے لیے گنے جائیں. پھر اس میں اگر عوام میں نہیں ووٹ کرتی، عوام کہا کہ وہ میں ووٹ نہ کرے. اگر عوام میں ووٹ کرتی ہے تو پھر چاہیے سارے کسی کو. 14 مئی کو الیکشن ہو رہے ہیں، اسٹیٹ بینک کو کوئی پیسے ویسے اسٹیٹ بینک کی جانب سے جاری ہوئے، کچھ علم ہے آپ کو؟ نہیں، میرے علم میں اس وقت تو یہ نہیں ہے کہ اسٹیٹ بینک کو پیسے جاری ہونے کے نہیں، لیکن ایک بات تو یہ بھی ہے کہ کانسٹیٹیوشن میں بالکل لکھا ہوا ہے کہ جو کنسولیڈیٹری جو بجٹ ہوتا ہے وہ بائنڈنگ ہوتا ہے ود دی اپروول آف فیڈرل کیبنٹ یا فیڈرل گورنمنٹ، اور اسی کے اپروول کے بعد یہ چیز ہوتی ہے. تو دیکھتے ہیں کہ کیا سچویشن بنتی ہے کیا نہیں ہوتی. جب بھی الیکشن ہوگا ہم کہتے ہیں کہ ان ٹائم الیکشن ہو، سارے الیکشن اکٹھے ہوں. اور یہ دیکھیں ہماری پولیٹیکل فورسز کی میں سمجھ سکتا ہوں، لیکن بات یہ ہے کہ بھٹو صاحب نے آئین بنایا. بھٹو صاحب تو ظاہر ہے کہ اسی آئین میں یہ بھی لکھا ہوا تھا کہ الیکشن 90 دن کے اندر ہونے چاہیے، اور اب مختلف توجیحات اور ایکٹ آف پارلیمنٹ اور پارلیمنٹ کی بائنڈنگ فورس کے پیچھے چھپا جا رہا ہے. بھٹو صاحب نے بالکل آئین بنایا تھا، وہ اس آئین کے خالق تھے. اور بھٹو صاحب جس نے پاکستان کو آئین دیا، اس کے ساتھ پاکستان نے کیا کیا؟ پاکستان کی جو ہے عدلیہ نے اس کو ایک عدالتی قتل کیا اس کا، اور آج تک ہم اس کے لیے دروازہ کھٹکھٹا رہے ہیں کہ شہید ذوالفقار بھٹو جسے اس ملک کو آئین دیا اس کو انصاف ملنا چاہیے. اور آج تک اس شہید ذوالفقار بھٹو کو انصاف نہیں مل رہا، اس کا کیس نہیں سنا جا رہا. تو ظاہر ہے وہ تو آپ نے ریفرنس فائل کرنے کے لیے کہہ دیا ہے، لیکن اب تو اس آئین کے ساتھ کھلواڑ نہیں ہونی چاہیے. پہلے ریفرنس دیکھیں، 12 سال پہلے آصف علی زرداری صاحب نے ایز اے پریزیڈنٹ ریفرنس فائل کیا ہوا تھا، اس پہ کوئی سنوات نہیں ہوئی. ابھی دوبارہ ہم کہہ رہے ہیں، ہم تو بار بار کہہ رہے ہیں کہ جس شخص نے پاکستان کو ایک متفقہ دیا اس کے ساتھ آپ لوگوں نے کیا کیا، اس کو آپ انصاف نہیں دے سکتے ہیں. اور وہی میں تو یہی بات کر رہا ہوں نا کہ اس متفقہ آئین کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. دوسرا، بھٹو تو قائد عوام کہلاتے تھے اور عوام کا احساس ہوتا تھا اور عوام کی ظاہر ہے کہ نفس پہ ان کا ہاتھ ہوتا تھا. آپ لوگ کیا کر رہے ہیں؟ ہم بالکل ان کی فٹ اسٹیپ کو فالو کر رہے ہیں. الیکشن ہوں گے، ان ٹائم ہوں گے انشاءاللہ، اور ہم چاہتے ہیں کہ ایک ہی دن الیکشن ہو. دیکھیں اس میں ایک ڈیبیٹ ہے میں سمجھ رہا ہوں. اچھا بھٹی صاحب، آپ سمجھتے ہیں کہ یہ بھٹو صاحب کے فٹ سٹیپس پر چل رہے ہیں پیپلز پارٹی اس وقت؟ دیکھیے بھائی جان، مسلم لیگ نون کو تو چھوڑیں، وہ تو اعلیٰ حضرت جنرل محمد ضیاء الحق کی پیداوار ہیں، اور ضیاء الحق صاحب نے مارشل لا لگا کے وہی کچھ کیا جو آج مسلم لیگ نون کر رہی ہے. کہ یہ آئین کیا چیز ہے؟ ایک دستاویز ہے چند صفوں کا، اور میں جب چاہوں اٹھا کے پھینک دوں، اور وہی مسلم لیگ. ویسے میں سوچتا ہوں کہ ڈکٹیٹر جب ایک آتا ہے، فوجی ڈکٹیٹر، یہ تو سویلین ڈکٹیٹر ہیں، یہ تو اس سے بھی بدتر ہیں فوجی ڈکٹیٹر سے، کیونکہ یہ جمہوری چوگے پہنتے ہیں اور آئین پرستی کے نعرے مارتے ہیں، اور پھر کام اصل میں وہ کرتے ہیں، نہ مائنڈ سیٹ میں جمہوریت، نہ پارٹیوں میں جمہوریت، نہ فیصلوں میں جمہوریت، نہ اصلی جمہوریت دیکھنا چاہتے ہیں. لیکن اگر وہ فوجی ڈکٹیٹر آتا تو کیا کرتا؟ آئین رونتا، عدالتوں کو رونتا، اور پارلیمنٹ کو یا جو بھی ایک مجلس قانون ساز ہے، یہ 48% کی جو پارلیمنٹ ہے، اس کو مجلس قانون ساز اسمبلی سمجھے. لیکن اب تو صورتحال نہیں ہے نا، اب تو جمہوری حکومت ہے نا سر. اپنی من مرضی کے اس سے فیصلے نکلواتا اور جمہوریت کو رون دیتا. وہی یہ کر رہے ہیں. دوسری بات، لیکن میں یہ ضرور آج سوچ رہا ہوں
اللہ میں اکثر کہتا ہوں بھٹو صاحب کا جوڈیشل مرڈر ہوا، لیکن آج اگر بھٹو صاحب زندہ ہوتے تو وہ کیا ویسے سوچتے کہ جس آئین کے لیے انہوں نے دن رات ایک کیا تھا، اس آئین کا کیا حشر کر رہے ہیں یہ لوگ، آئین کا کھلواڑ کر رہے ہیں. آج آئینی طور پر نگران حکومتوں کی مدت پوری ہو چکی ہے اس وقت. اچھا دوسرا، اگر مفتی محمود صاحب اگر زندہ ہوتے، مفتی محمود صاحب اگر زندہ ہوتے 22 کو مدت جو پوری مولانا، چلو 4 دن بعد صحیح 14 مئی کو کر لیں، 14 اگست کو کر لیں، کوئی بات نہیں، ابھی وہ بھی آ جائے گا. تو اچھا مفتی محمود صاحب اگر ہوتے جو مولانا فضل الرحمان صاحب کے والد صاحب ہیں، تو وہ سوچتے کہ بھائی کیا کیا ہم نے کشٹ کاٹے تھے اور کیا کیا کہاں کہاں ہم یہ پہنچ گئے. تو بات بھائی جان یہ ہے کہ یہ لوگ یہ اگر میں اس نتیجے پہ پہنچاؤں کہ یہ اگر تہیہ کر لیں تو آئین سے بھی چور رستے نکال سکتے ہیں، یہ اگر تہیہ کر لیں تو یہ سپریم کورٹ کے فیصلوں سے بھی چور رستے نکال سکتے ہیں، یہ اگر تہیہ کر لیں تو یہ جو کل تک غیر فعال پارلیمنٹ تھی، جو ان کی نظر میں جعلی پارلیمنٹ تھی، اس کو کھڑا کر سکتے ہیں 7 قراردادیں پاس کر کے سپریم کورٹ کے سامنے. یہ اگر تہیہ کر لیں سپریم کورٹ تقسیم کر سکتے ہیں. یہ اگر تہیہ کر لیں تو یہ آئین توڑ کر آئین پرست ہو سکتے ہیں، جمہوریت روند کر جمہوریت پرست ہو سکتے ہیں. یہ اگر تہیہ کر لیں تو یہ سپریم کورٹ میں تقسیم پیدا کر سکتے ہیں اور دوسری مرتبہ کر رہے ہیں. ان کے بعد تہیہ کرنے کی ضرورت ہے، بس وہ کر لیا. باقی میں 2 جملے کہنا چاہوں گا. اپنے دوست، میرے بڑے پیارے دوست ہیں بپی صاحب اور ہم بھائی ہیں، انہوں نے ایک ٹائر کی مثال دی کہ ٹائر عمران خان صاحب کی کابینہ کے ایک رکن کا ٹائر پنکچر ہو گیا تو وہ 60,000 اور 40,000 کا تھا تو 60,000 نہیں لگا سکتے. نہیں عمران خان کلومیٹر سر، کلومیٹر. ہاں عمران خان صاحب کی حد تک میں آج بھی قائل ہوں کہ عمران خان صاحب جہاں نظر پڑتی تھی کچھ نہ کچھ 19-20 کرتے تھے. لیکن سر کاش یہ جتنا یہ فرا گجر، احسن جمیل گجر پر بھی، مانیکاز پر بھی، بزداروں پر بھی، کے پی لوٹ مار پر بھی، پنجاب لوٹ مار پر بھی، پنجاب کی تبادلوں پر پیسے، ظفر مرزا پر بھی، ندیم بابر پر بھی، عامر کیانی پر بھی، رزاق داؤد پر بھی، چینی سکینڈل پر بھی، آٹا گندم پر بھی، نجی بجلی گھر ڈاکوں پر بھی یہی دیتے. اور جس دن موجودہ آرمی چیف جنرل عاصم منیر صاحب نے کچھ ثبوت لا کے دیے تھے عمران خان صاحب کو کہ یہ پنجاب میں ہو رہا ہے تو مائنڈ نہ کرتے اس وقت اور کہتے کہ ٹھیک ہے یہ ان کے وہاں بھی کاش گھر سے کارروائی کرتے. پہلی تقریر کی تھی کہ ہاں گھر سے جو انہوں نے کہی کہ میں احتساب گھر سے ہوگا، کاش وہ اپنے گھر کا سے. چلیں یہ سوال کر لیتے ہیں نا، یہ سوال آگے لے جاتے ہیں. بھٹی صاحب بہت سے آپ نے چیزیں رکھی ہیں، تو بپی صاحب پرابلم یہی ہے کہ اس وقت جو موجودہ حکومت ہے ان کی کارکردگی اتنی ناقص رہی ہے فار وٹ ایور ریزنز، جو ریزنز ہے وہ ہمارے سامنے، کہ آپ کی حکومت کے دوران یہ جو چیزیں جن کا احاطہ کر رہے ہیں ارشاد بھٹی صاحب، ان کے اوپر سے توجہ ہٹ گئی ہے اور یہ اس وقت سوال اٹھائے جاتے تھے اور یہ کارکردگی پر بات کی جاتی رہی، ان چیزوں پر بھی پروگرام ہوتے رہے، ان چیزوں پر آوازیں اٹھتی رہی ہیں، تو اس وقت ان کے خلاف بھی کارروائی ہونی چاہیے تھی. اچھا پہلے تو بھٹی صاحب بڑے اچھے دوست ہیں، لیکن جس کمال خوبصورتی سے انہوں نے بیلنسنگ ایکٹ آخری 2 لائنوں میں کیا ہے، میں اس پہ بھی ان کو مبارک پیش کرتا ہوں. دا پوائنٹ ریمینس. میں آپ کو ایک احساس کی بات کرتا ہوں کہ جب اس وقت مہنگائی ہوتی تھی، جب ہمارے دور میں، یقین کریں، آواز ایکو کری میری، جب ہمارے دور میں مہنگائی ہوتی تو ہم خود جا کے وزیراعظم سے کہتے تھے سر 150 لیٹر کے اوپر عوام میں جانا بڑا مشکل ہو جائے گا. میں حیران ہوں اس وقت کہ کنڈی صاحب وہی ہمارے بھائیوں کی طرح کہ 282 میں عوام کے سامنے ہی جاتے کس طرح ہوں گے. میری وہی بات کہ احساس کی بات ہے. ابھی آپ نے پوچھا کہ جی کہ الیکشن کیوں نہیں کرواتے، تو انہوں نے کنڈی صاحب الیکشن کروائیں گے، اب بڑے طریقے سے الیکشن کروائیں گے، لیکن اس وقت کوئی یہ توجیحات پیش ہی نہیں کر رہا کہ الیکشن نہ کروانے کی جو وجوہات ہے وہ ایکچولی ہے کیا. یعنی کہ میں 10 کے قریب وجوہات اگر گننا چاہوں تو کسی ایک وجہ کے اوپر کوئی ایگری نہیں کرے گا. بھائی آپ کے پاس 21 ارب روپے اس لیے الیکشن نہیں کروانا چاہتے. میرا آپ سے سوال کچھ اور تھا، اس پر ہم آئیں گے، لیکن میرا آپ سے سوال کچھ اور تھا. بھٹی صاحب نے جن چیزوں کی جانب اشارہ کیا، میں نے یہ عرض کیا کہ اس کے اوپر کافی سوال اٹھتے رہے کہ ان کے خلاف کارروائیاں کب ہوں گی، کس طرح سے فائدے اٹھائے جاتے رہے، کس طرح سے فائدے دیے جاتے رہے. ندیم بابر صاحب کے بارے میں سوال اٹھتے رہے کہ وہ کس حیثیت میں آگے بیٹھتے رہے جبکہ ان کے اپنا فائدہ اس سے منسلک تھا. ایک جملہ صرف میں بپی صاحب سے ہی کہنا چاہوں گا سر، یہ آپ کو تھوڑا سا بھی خوف خدا نہیں ہے کہ جب آپ کو، یعنی جس بات پہ آپ بھی متفق تھے، ہم بھی متفق تھے، اصلی طریقے انصاف والے بھی متفق تھے، وہ کہ گزر گیا، لیکن یہ آپ ہمارے ساتھ مل کر یہ ان پہ، یعنی بزداروں پہ کی لوٹ مار بیلنسنگ ایکٹ ہے، مانیکاز بیلنسنگ ایکٹ ہے،
اور فرا گجر بھٹی صاحب، احسن میں جمیل عرض گجر کروں، بیلسنگ اب مجھے ایکٹ تھوڑا ہے، ٹائم- مجھے تھوڑا تقرریوں ٹائم وغیرہ تبادلوں آپ کا دے دیں، مجھے تھوڑا بیلسنگ ٹائم ایکٹ دے ہے دیں سر، یہ وہ چلیں جواب لے لیں، یہ ندیم بابر، عامر کیانی، آپ نے پوری چینی چارج اسکینڈل، شیٹ دے آٹا دیا گندم، سر۔ بھٹی صاحب جواب تو دینے اور دیں اس نا۔ کا عمران خان صاحب دو خود قسم کہتے کی تھے عدالتیں کہ یہ ہوتی ہیں۔ ہاں ہو رہا ہے، ہمارے سامنے مانتے سر تھے۔ بڑی صاحب جی کنڈی صاحب خوش ہو گئے سر، یہ میری بات تو بیلسنگ سن ایکٹ لیجیے نہ حضور، کہیں۔ میری صرف دو گزارش ہے، دو قسم کی عدالتیں ہوتی ہیں بات بڑی تو صاحب۔ فیکچوئل ہے نا، آپ جواب دیں۔ عوام کی ہوا عدالت- ہمارے دور میں۔ اچھا سر حضور تھوڑا سا، ایک ہوتی ہے عوام کی عدالت اور ایک ہوتی ہے انصاف، جہاں پہ اکاؤنٹیبلٹی آپ کا ہوتا ہے۔ 1 سال ہو گئی اس گورنمنٹ کو آئے، آپ یہ بتائیں اس پوری گورنمنٹ نے ہمارے خلاف کوئی ایک کرپشن کا کیس، ایک کرپشن کا کیس چھوڑ دیں آپ، عمران خان صاحب کے خلاف 144 مقدمے چھوڑ دیں، آپ اسد عمر، شاہ محمود قریشی، اعظم سواتی، شہباز گل، علی مین گنڈا پور، علی زیدی، آپ حسان نیازی، اظہر ماشانی، ان کی گرفتاریاں چھوڑ دیں، آپ مراد سعید، تمام سب کی گرفتاریاں چھوڑ دیں، ایک کرپشن کا کیس اس پوری گورنمنٹ ہے۔ اتنے ظالم قسم کے لوگ ہیں اور الحمدللہ ان کو جو لوگ سپورٹ کر رہے ہیں، مطلب ایک کرپشن کا کیس تو کوئی آ جاتا نا، آپ بزدار کی بار بار کہہ رہے ہیں، میں کیا ڈیفینڈ کروں گا اس کو، کوئی ایک کرپشن کا کیس تو دکھا دیتے، ایک تو نہ کسی عدالت میں گیا، اچھا دوسرا عوام کی عدالت، 1 سال بعد ہم ابھی بھی عوام کی عدالت میں جا رہے ہیں، یقین کریں آج عوام ہم نے جو ان کے ساتھ کیا تھا، آپ ان کی بات سنتے، لوگ آج یقین جھولیاں ٹانگ ان کو بددعائی کر رہے ہیں، اگر ہم اتنے ظالم ہوتے تو عوام میں یہ رسپانس نہ ہوتا۔ جولائی میں پنجاب کا الیکشن ہوا تھا، جولائی میں سر، اپریل میں ہماری گورنمنٹ جا رہی ہے، جولائی میں پنجاب کا بائی الیکشن میں 20 سیٹوں پہ 15 سیٹیں ہم جیتے تھے، بالکل ایسے ہی۔ اکتوبر میں 9 الیکشن ہوئے تھے پورے پاکستان میں، عمران خان صاحب 9 میں سے 8 سیٹیں ہم جیتے، لیکن مسئلہ سارا یہی ہے نا کہ وہاں پر جیتنے والے صرف خان صاحب ہی ہیں، خان صاحب کی اپنی مقبولیت ہے۔ میں بتاؤں ستی صاحب، وہ اکاؤنٹیبلٹی کوڈ آپ کے پاس ہے، نیب آپ کے پاس ہے، ایف آئی آپ کے پاس ہے، اینٹی کرپشن آپ کے پاس ہے، ساری عدالتیں آپ کے پاس ہے، کسی پہ سوائے آپ یہ توشہ خانہ کے جو ایک من گھڑت گھڑی آپ نے بنا لی ہے جس پہ تمام لوگ من گھڑت تو نہیں ہے، وہ تو فیکچوئل سارے حلال توشہ خانہ ہے، اور تو کچھ ہمارے خلاف نکل نہیں سکا۔ میں 100 رسپیکٹ کرتا ہوں اپنی جگہ پہ، لیکن 1 سال میں کچھ تو نکال کے آپ دکھائی دیتے۔ اچھا ویسے ایک بات بات یہ ہے کہ بات ہوتی ہے انٹینٹ کی، ویسے ایکسپٹ کرنا چاہیے جہاں پر غلطی ہوئی ہے، جو طریقہ کار صحیح فالو نہیں کیا گیا وہ ماننا چاہیے۔ توشہ خانہ والا معاملہ جو ہے من گھڑت نہیں تھا، فیکچوئل تھا۔ آپ نے الیکشن کی بات کی، ایک جگہ شاہ محمود قریشی صاحب کی صاحبزادی جب کھڑی ہوئی، جب شاہ محمود قریشی صاحب کی صاحبزادی جہاں سے کھڑی ہیں وہاں سے ہار گئیں، خان صاحب کی اپنی پرسنالٹی کا کرزمہ اتنا ہے کہ وہ جیت جاتے ہیں، لیکن الیکشن میں ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ ہر جگہ سے وہ خود ہی کھڑے ہو جائیں، ایسا تو ممکن نہیں ہے۔ اچھا کنڈی صاحب راجن پور میں عمران خان صاحب نہیں لڑ رہے تھے، وہاں بھی تو ہم سیٹ جیت گئے تھے اور 40,000 سے جیتے راجن پور میں، لیکن ساری کی ساری مثالوں پہ تو آپ بات نہیں کر سکتے نا، اتنے زیادہ تو نہیں ہے۔ جی کنڈی صاحب آپ ذرا یہ فرمائیے کہ دے ہیو اے پوائنٹ یہ ہے کہ آپ لوگ ظاہر ہے کہ بھٹی صاحب نے جو چارج شیٹ دی، جن معاملات پہ ہم لوگ بات کرتے رہے، آپ لوگ اس معاملات کو ہائی لائٹ کرتے رہے، نون لیگ کی حکومت آ کے اس پہ اور آپ کی حکومت اس پہ آ کے بات کرتی رہی کہ بھائی یہ کرپشن کے انہوں نے، فرا گوگی نے یہ کیا، احسن گجر نے یہ کیا، فلانے معاملات یہ رہے، عثمان بزدار صاحب پہ الزامات لگائے جاتے رہے، لیکن سوائے توشہ خانے کے معاملے کے کسی ایک چیز کے اوپر نہ کوئی نیب میں کارروائی ہوئی، نہ کوئی گرفتاری ہوئی، نہ کوئی کیس بنا، یہ کیا معاملہ ہے سر؟ دیکھیں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اس وقت جو ہے 8 سے 9 کیسز نیب کے پاس خیبر پختونخوا پڑے ہیں جو انہوں نے کرپشن کی ہے، جس کو وہ آج تک فارورڈ نہیں کرے، ڈی جی نیب اس کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں۔ ہم نے جب ایز اے پارٹی جب ہم گئے اور ہم اس کو کیس کو ٹیک اپ کیا بی آر ٹی کا، آج اگر آپ دیکھیں 2 کیسز کا فیصلہ سپریم کورٹ میں نہیں ہوتا، ایک بی آر ٹی پہ اسٹے دی ہوئی ہے کہ اسی کرپشن کی تحقیقات نہیں ہونی چاہیے، آج بھی آپ دیکھ لیں کہ وہ بی آر ٹی پہ اسی سپریم کورٹ نے اسٹے دی ہے، اور ایک اور کیس پہ دی ہوئی ہے جس میں سابق ڈپٹی اسپیکر جو ہے سوری صاحب، اس کا وہ ہوا تھا کہ 60,000 تقریباً 60,000 55-60,000 ہیومن ایرر ووٹ کاسٹ ہوئے ہیں، جس پہ وہاں کے ٹریبیونل نے، ہائی کورٹ نے، سب نے کہا کہ یہ ہوا، اور سپریم آج تک اس پہ جو ہے کوئی ڈیسیجن نہیں ہوا، اور ان کو جو ہے ان کو بحال رکھا ایز اے ڈپٹی اسپیکر، اور اس وقت جب تک انہوں نے استعفیٰ نہیں دیا۔ تو جب ایسی قسم کے فیصلے ہوں گے، ایسی قسم کے کیسز ہوں گے، تو پھر آپ کہاں پر کرپشن دکھائیں گے؟ جب وہ تو کہتے ہیں کہ ہر ادارے کو آزاد ہونا چاہیے۔ میں کہہ رہا ہوں کہ خیبر پختونخوا کے جو 8 کیسز اس وقت بی آر ٹی کے، معلم جبہ کے، باقی پڑھیں، اگر وہ ہو گئے، ان کی 90% جو کابینہ ہے، 90% جو پی ٹی آئی ہے، وہ جیلوں میں ہوگی۔ یہ ایسے ہی کہتا ہے کہ ہم ایسے ہیں اور ویسے ہیں، ایسے ہیں، تو یہ جو آئے گی تو پتہ چل جائے گا۔ فرا گوگی صاحب کو کیوں ملک سے باہر آپ نے نکال دیا؟ فرا گوگی کی آڈیو لیکس کس کے پاس نہیں ہے، جو آڈیو میں جو باتیں وہ کر رہی تھی؟
आ जाए ना, अगर ये बिल्कुल सच और खरे हैं तो अदालतों का सामना लेकिन करें। गुड्डी साहब, जिस तरीके से आप लोग या शायद पोर्ट्रे उस तरह से नहीं कर पाते, या तरीक़ेकार इनका ज्यादा मौसर है कि जब भी मरियम औरंगजेब या कोई भी आके बात करता है तो उनकी सारी जो है वो कमान आके टूटती है तोशा खाने पर, कि तोशा खाने से ये किया, घड़ी ले ली, ये कर लिया, तो उस तरीके से आप केसेस को एस्टेब्लिश तो नहीं कर पाए? देखिए ऐसी बात नहीं, मैं तो अभी भी आपको कह रहा हूँ कि खान जो केसेस हैं और उसके ऊपर डीजी अगर बैठे हुए हैं नैब के और वो आगे नहीं लेके आते, या फिर सुप्रीम कोर्ट में अगर उनको स्टे मिल जाती है, अदालतों में आप स्टे ले लें, ये तो बड़े पाक साफ लोग हैं ना। ये कहते हैं हाँ ठीक है, सुप्रीम कोर्ट को कह रहे कि जी केस इस पे स्टे खत्म कर दें, हमारी तहकीकात करने दें, अगर हमने करप्शन किया तो हमें सजा दे दें। मैं तो कहता हूँ मेरी पार्टी में कोई गलत बंदा है उसे करप्शन की सजा दें, लेकिन ये भी कहने इसको हटा दें। अगर मेरे वजीर आला ने, अगर मेरे पार्टी के लीडर ने, अगर मेरे किसी पार्टी के दोस्त वजीर ने करप्शन किया तो उसको सजा दिलवा दें, क्यों नहीं दिलवाते? आज इन्होंने जो मसनूई अपनी जो है वो ताकत रखी हुई थी, आज कश्मीर में काल देखें इनकी पिटाई 3 हिस्सों में तकसीम हो चुकी है। आज इनका अभी देखें इनका ये हाल हो रहा है कि वो बार बार जो है वो इजलास मुलतवी कर रहे हैं ताकि जो है वो इलेक्शन ना हो सके। अपनी आज जावेद भट्ट है, इनके अपने ही एमएलए हैं, पीटीआई के एमएलए हैं, उसके बेटे को अगवा करके पीएम हाउस में बिठा दिए, छापे मार रहे हैं, अपनी पार्टी के एमएलए के रिश्तेदारों को पकड़ रहे हैं और उनको पीएम हाउस लेके जा रहे हैं ताकि वो जो है तकसीम ना हो। 3 हिस्सों में सब पीटीआई तकसीम है इसमें कश्मीर में। चलिए मैं आज आपको खबर दे रहा हूँ, इंशाअल्लाह ताला 18 को इजलासों में जा रहे हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपनी इत्तेहादी जमात के साथ वहाँ पर हुकूमत बनाने जा रही है। अच्छा जी, चलें ये भी देख लेंगे। अच्छा बप्पी साहब, सर ये फरमाइए, आप दोबारा प्रोग्राम करिए, मुझे बुलाएं और मैं आपको बताऊंगा क्या। ओके बिल्कुल बुलाएंगे जी। बप्पी साहब ये जरा फरमाइएगा कि अब सूरत हाल ये है, कल थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, ये जो मामला है स्टेट बैंक की जानिब से पैसे जारी करने का, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का वाज़ेह हुक्म इस हवाले से आ चुका है कि पैसे जारी करे। आपकी गट फीलिंग क्या है, विद इन द पार्टी क्या सोच है? आप लोग समझते हैं कि पैसे जारी हो जाएंगे और इलेक्शन हो जाएंगे? मैं देखिए गट फीलिंग अपनी जगह पे, जितना एक स्टबन एटीट्यूड है अवाम के पास ना जाने का, एक मतलब एटीट्यूड ना कि जी हम इलेक्शन में जाएंगे, उसके लिए ये सब मर गुजरेंगे। वो कहेंगे तेरे 2 क्योंकि राणा साहब का आज का भी स्टेटमेंट है कि जो भी कर लें इस हुकूमत को इलेक्शन नहीं होने में एक्सटेंड करने के लिए कुछ भी कर लें। मैं एक बात बताता हूं, अभी हुआ ये क्या है, जब ये 21 अरब का पहला ऑर्डर इशू हुआ था तो इन्होंने सबसे पहले उसको कैबिनेट में ले गए। कैबिनेट ने कहा जी हम तो अप्रूव नहीं कर सकते, ईसीसी में ले जाते हैं। अच्छा। ईसीसी से नेशनल असेंबली ले गए, फिर नेशनल असेंबली की स्टैंडिंग कमेटी ले गए, फिर उसके बाद हमारे पास सेनेट में ले गए और सेनेट से सेनेट स्टैंडिंग कमेटी भेज दी। अब बात है कि स्टेट बैंक, मैं जो प्रेडिक्ट कर रहा हूं कल सुबह क्या होगा कि स्टेट बैंक का गवर्नर या इस्तीफा दे देगा या वो कहेगा जी मैं नहीं दे सकता। उसके बाद फिर क्या होगा, उसके बाद नेशनल प्रिंटिंग कॉर्पोरेशन जो है ना उसका जो सदर है वो इस्तीफा दे देगा कि जी मैं बैलेट पेपर प्रिंट नहीं कर सकता, मेरे पास स्याही खत्म हो गई, मेरी मशीनें खराब हो गई। यहाँ पे लाभ मुतनाही सिलसिला ऐसा चलता रहेगा। सिर्फ होना क्या है कि मैंने इलेक्शन में जाना, मैं आपको पहले भी कह रहा था, अगर आपके पास रीजनिंग है इलेक्शन में ना जाने की, वो एक रीजन बता दीजिए। आपने कहा 21 अरब नहीं है, उस पर बात कर लेते हैं। आपने कहा लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज के बंदे, उस पर बात कर लेते हैं। ठीक है, अच्छा टाइम मुख्तसर है, मैं जरा इसका जवाब ले लेता हूं। 4-3 का इशू है, 184(3) का इशू, मोटो का इशू, उस पर बात। असल इशू पॉलिटिकल कैपिटल लॉस है। नून लीग और पीपल्स पार्टी दोनों लॉस कर चुकी है, ठीक है, जा नहीं सकती। इसका जवाब अब जरा ले लेते हैं, वक्त मुख्तसर है। बप्पी साहब वक्त मुख्तसर है, इलेक्शन हो सकता है नहीं हो सकता वहां। ठीक है इरशाद भट्टी साहब, ये जो सारी तवजीहात हैं, आपका क्या लगता है कि इलेक्शन फिर होने जा रहे हैं और अगर नहीं होते तो फिर नाअहल क्या वजीर आजम पाकिस्तान होंगे? किसके ऊपर नाअहली की तलवार लटक रही है? आप समझते हैं ये अभी अहल हैं जो आइन को रोंद चुके हैं, जो सुप्रीम कोर्ट को के फैसलों को रोंद चुके हैं, जो एक राजा रियाज वाली कल तक जाली पार्लियामेंट को सुप्रीम कोर्ट के सामने लाकर खड़ा कर चुके हैं, जो सारे हरबे कर चुके हैं और वो अभी भी अहल हैं। ये वो थे जिन्होंने 3.5 साल असली आइन परस्ती, असली जमहूरियत, असली सिविलियन बालादस्ती, असली वोट को इज्जत दो की तहरीक चलाई थी। और उसका ड्राफ्ट सीन कल मौलाना साहब ने फरमाया कि जब इमरान खान हुकूमत में थे मैं धरना लेकर आया और मैं जनरल फैज हमीद के साथ मुज़ाकरात करके इलेक्शन की डेट लेके असम्बलियां अपनी तरफ से तुड़वा कर धरना उठाकर घर गया था। अच्छा, अब छोड़ दीजिए जरदारी साहब का ये जुमला के फार्मूला बनाने वाले मुझसे पूछते हैं कि फार्मूला बना। हाँ, अब छोड़ दीजिए जरदारी साहब का कि मैंने उनको कहा कि पहले इमरान खान की छुट्टी करवाएं फिर फार्मूला बना दूंगा। छोड़ दीजिए लंदन मुलाकातें नवाज शरीफ साहब की, छोड़ दीजिए मरियम नवाज का ट्विटर खामोशी, छोड़ दीजिए बाकी सारों के गुलाब जामुन खाने जो जाते सब छोड़ दें क्या? इलेक्शन भी छोड़ दें? साहब पीडीएम के सरबराह और कह रहे हैं कि बात करके गया था, ये है इनकी असली जमहूरियत, ये है इनकी सिविलियन बालादस्ती। ठीक है, वक्त हो गया, ब्रेक लेते हैं जी, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। स्टे ट्यून्ड।
جی، پروگرام کے آخر میں اپنے معزز مہمانوں کا میں شکریہ ادا کروں گا. سینیٹر اوران عباس بپی، فیصل کریم کنڈی صاحب اور ارشاد بھٹی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. اب جو ہے وہ وقت آ گیا ہے جو کہ بڑا کلیدی ہے، یعنی کہ سپریم کورٹ کے احکامات پر فنڈز جاری کرنے ہیں اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے. خدشات تو یہی ظاہر کیے جا رہے ہیں کہ شاید یہ فنڈز جاری نہ ہوں، لیکن پہلے سے ظاہر ہے کہ اس معاملے پر ایگزمپشنز نہیں رکھنی چاہیے. لیٹس ہوپ کہ جب سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے اس پر مکمل اس کی روح کے مطابق عمل درآمد کیا جائے اور پاکستان اس بحران سے نکلے، کیونکہ ظاہر ہے کہ یہ جو بحران ہے یہ کسی کے حق میں نہیں ہے، جو حکومت میں ہے ان کے بھی اور جو اپوزیشن میں ان کے بھی، اور خاص طور پر عوام کے، کیونکہ عوام مہنگائی کی چکی میں پس پس کے تھک چکے ہیں. پروگرام سے فی الحال اتنا ہی. اشفاق اسحاق ستی کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.